اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چوتھی جماعت کی اردو سے لیا ہوا آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کا نام سچا انصاف ہے، جس کا آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ تو ہم نے اس کے بارے میں حضرت عمر جو مسلمانوں کے خلیفہ تھے، حضرت عمر کے فرائض جو کس طرح سے وہ اپنے فرائض انجام دے رہے تھے، وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے اور رات کو وہ تھوڑا ہی آرام فرماتے تھے، زیادہ تر وہ رعایا کی خبر گیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ وہ گشت لگا رہے تھے، اچانک اس کی نظر ایک جھونپڑی پر پڑی۔ دیکھا وہاں پہ ایک عورت، بوڑھی عورت تھی جو چولہا جلائے بیٹھی تھی، اس کے بچے وہاں رو رہے تھے۔ حضرت عمر جب بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر اس کا دل بھر آیا، تو وہ اس عورت کے سامنے گیا اور اسے بچوں کے رونے کا سبب پوچھا، تو اس نے بتایا۔ عورت نے جواب دیا کہ بچے بھوک کے مارے بھی لکھ رہے ہیں، اور حضرت عمر جواب واپس دے رہے ہیں کہ آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ میں بہت دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچے رو رہے ہیں، آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تو یہ جو بوڑھی عورت تھی وہ کہہ رہی کہ یہ جو میں نے ہانڈی یہاں پہ چولہے پہ جو ہانڈی ہے اس میں صرف پانی اور کچھ کنکریں میں نے ڈال دی ہیں تاکہ بچے یہ سمجھے کہ کھانا پک رہا ہے۔ یہ جو عورت تھی یہ بیوہ تھی، یعنی اس کا خاوند مر گیا تھا اور گھر میں اب کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو تب تک جو بیت المال، جس کو ہم سرکاری خزانہ کہتے ہیں، سرکاری خزانے سے تب تک اس عورت کے لیے کوئی وظیفہ بھی مقرر نہیں کیا گیا تھا۔ تو یہاں تک ہم نے کل پڑھا ہے، اور حضرت عمر اس سے کہہ رہا ہے آپ نے ابھی تک خلیفہ کو اطلاع کیوں نہیں دی؟ اور جواب میں عورت کہہ رہی ہے کہ میرے اور عمر کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ میں جب وہ اپنا فرض اچھی طرح سے، یا جب وہ رعایا کی خبر گیری نہیں کر سکتے تھے، یا وہ اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے تھے، تو انہیں خلیفہ بننے کا کیا حق تھا؟ میرے اور عمر کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا۔ تو اس کے بعد ہم آج جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں وہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر پیج نمبر جو 24 ہے، صفحہ نمبر 24 پہ ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ میں خود پہلے پڑھوں گا، آپ اپنی کتاب کھول کر اچھی طرح سے دیکھ لو گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ یہ سن کر وہ فوراً بیت المال پہنچے، آٹا، گھی اور کھجوریں لیں، پیٹھ پر لاد کر چلنے لگے۔ تو آپ کے غلام نے کہا، امیر المومنین، آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ لائیے میں پہنچا دوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، جب قیامت میں تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تو آج میں تم سے اپنا بوجھ کیوں اٹھواؤں؟ یہ کہہ کر آپ سارا سامان خود لے کر اس عورت کے پاس پہنچے، خود بیٹھ کر چولہا پھونکا، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا۔ بچے ہنسی خوشی سو گئے۔ چلتے وقت عورت نے کہا، اے رحم دل انسان، خلیفہ بننے کے لائق تو تم ہو، نہ کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بولے، مائی معاف کرنا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہی ہوں، مجھ سے واقعی کوتاہی ہوئی ہے کہ اب تک آپ کی خبر نہ پوچھی۔ اب اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال سے عورت اور بچوں کا وظیفہ مقرر کر دیا۔ بچوں، جب عورت حضرت عمر سے کہتی ہے، چونکہ عورت کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حضرت عمر ہے، کہ میرے اور عمر کے درمیان اللہ فیصلہ کرے گا، جب وہ اپنی رعایا کی خبر گیری یا اپنا فرض پورا نہیں کر سکتے تو ان کا خلیفہ بننے کا کیا حق ہے؟ تو حضرت عمر پریشان ہو کر فوراً بیت المال یعنی سرکاری خزانہ پہنچ جاتے ہیں، چونکہ وہ امیر المومنین تھے، اسلامی حکمران تھے، خلیفہ تھے۔ تو وہ بیت المال پہنچ جاتے، وہاں سے آٹا، گھی، کھجوریں، جو کچھ وہاں میسر ہوا کرتا تھا ان دنوں، اپنی پیٹھ پر لاد کر چل دیے اور
حضرت عمر کا جو غلام تھا وہ کہہ رہے ہیں، وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر آپ کیوں لا رہے ہو، آپ اپنی پیٹھ پر لاد کر کیوں جا رہے ہو، میں خود لے جاؤں گا۔ تو حضرت امیر المومنین حضرت عمر کا جواب تھا کہ جب میں قیامت کے دن، جب آپ میرا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھا پاؤ گے تو آج میں کیوں کر اپنا بوجھ اٹھواؤں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے سارا جو جتنا بھی سامان تھا اپنے پیٹھ پر لاد کر اس عورت کے پاس پہنچے، خود وہاں چولہا جلایا، یعنی کھانا پکا کر، کھانا تیار کر کے بچوں کو پیٹ بھر کھلایا۔ بچے خوشی سے، بچے ہنسی خوشی ہو گئے، یعنی وہ خوش ہو کر سو گئے۔ اور چلتے وقت جب ان نے اپنا کام کیا، جب وہ واپس جا رہے تھے تو یہ جو بوڑھی عورت تھی ان نے کہا، اے رحم دل انسان، خلیفت کے لائق تو آپ ہے، خلافت کے لائق تو آپ ہے، نہ کہ حضرت عمر۔ کیونکہ اس کو پتہ نہیں تھا اس وقت تک کہ حضرت عمر یہی ہے یا یہی تھا۔ تو حضرت عمر بولے، مائے مجھے معاف کرنا، یعنی مجھے معاف کرنا کہ میں ہی عمر ہوں، واقعی مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے کیونکہ میں نے آج تک آپ کی خبر نہ پوچھی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے اس عورت اور ان بچوں کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کر دیا۔ چونکہ بچوں، اتنا ہی یہ لیسن جو ہے یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، اس لیسن میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے جب ہم کسی بھی عہدے پہ فائز ہوں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں فرض شناس ہونا چاہیے، ہمیں فرض شناس ہونا چاہیے۔ ہمیں کسی بھی صورت میں لاپرواہی یا کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، ہمیں کسی بھی صورت میں لاپرواہی یا کوتاہی نہیں برتنی چاہیے۔ تو اس طرح سے ہمارا جو ٹاپک ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کو ویسے ساتھ ساتھ جو بھی اس میں مشکل الفاظ لگا میں نے آپ کو اس کا معنی بھی بتایا۔ تو اگر آپ پیج نمبر 25 پہ دیکھیں گے، صفحہ نمبر 25 پہ، وہاں پہ جو مشکل الفاظ ہیں ان کا وہاں پہ آسان سا معنی دیا ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، خلیفہ، اسلامی حکمران، واقف، جاننے والا، رعایا، عوام، خبرگیری، نگرانی یا دیکھ بھال، گشت، گھومنا، دل بھر آنا، دکھی ہونا یا رنجیدہ ہونا، ماجرا، واقع، کہانی، حالت، سبب، وجہ، بھوک کے مارے بھلکنا، بھوک سے تڑپنا، بیوہ، وہ عورت جس کا خاوند مر گیا ہو، یتیم، جس کا باپ مر گیا ہو، بیت المال، سرکاری خزانے کو کہتے ہیں، وہ خزانہ جس میں مسلمان اپنے صدقات وغیرہ جمع کرتے ہیں، امیر المومنین، مسلمانوں کا سردار، خلیفہ، مسلمانوں کا حکمران۔ بچوں، اس کے جتنے بھی سوالات ہیں ہم ان کا کل جواب لکھیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔